وطنوں اپنے مقصد کی سچائی پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ایمانی قوت سے اپنی جد و جہد کو نظم و ضبط اور عزم و ہمت کے ساتھ جاری رکھیں۔ یہ جنگ ایسی ہے جو صرف محاذوں پر نہیں بلکہ کھیتوں میں، کارخانوں میں، گھروں میں لڑی جائے گی۔ ہم اللہ کے پاک نام پر جہاد کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی نصرت حاصل ہے، ہمارے دل اللہ اکبر کی پکار پر دھڑک اٹھتے ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے فرائض تندہی سے انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ان سیشن۔ میں ہوں آسمہ چودھری۔ ناظرین، جو بھی الفاظ آپ نے سنے یہ پاکستان کے ایک حکمران یحییٰ خان کے ہیں، جنہوں نے 1971 14 دسمبر کو قوم کو اسلام کے نام پر اپنا گریبان جو ہے بچانے کی کوشش کی، اور ان کی جو آخری تقریر آپ نے سنی جس میں کہا گیا کہ وہ نعرہ بھی لگایا گیا، کلمہ بھی انہوں نے پڑھا اور کہا گیا کہ وہ پاکستان کو بچا لیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ٹھیک 2 دن بعد پلٹن کے میدان میں فال آف ڈھاکہ کے موقع پر جو مناظر سامنے آئے، وہ آج ان تک پاکستانی قوم اس تلخ حقیقت کو بھلا نہیں سکتی۔ یہی بات ہے پاکستان کی، اگر ہسٹری کی بات کرتے ہیں، تاریخ کی بات کرتے ہیں، پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی آج دن تک ہماری قوم کو رنگ، نسل، فرقے اور قوم پرستی کی بنیاد پر ہمیشہ تقسیم کرنے کی جو ہے کوشش کی گئی۔ کبھی کوئی حکمران آیا اس نے اسلام کا نعرہ بلند کیا، کبھی ایک اور حکمران آیا جس نے اپنے فرسودہ نظام کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ لیکن پاکستانی قوم کی آج کی حالت زار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیررزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے پوری قوم اس وقت مٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان پہ بیرونی پریشرز کا بھی اگر ہم ذکر کرتے ہیں، امریکہ کی جانب سے جو کیری لوگر بل جو ہے امداد، اس پہ بھی کافی زیادہ ریسٹرکشنز بھی سامنے آئی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جو عالمی جنگ اس وقت جاری ہے، 30,000 سے قریب جو جانے پاکستانی قوم اس جنگ میں جھلس چکے ہیں، پاکستانی قوم جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اور $68 بلین سے زیادہ کا نقصان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ایک ہی سوال آج جب ہم پاکستانی قوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے انتشار کا ذکر کیا، دہشت گردی کا ذکر کیا، اور کہیں ہم مختلف گروہوں میں بیٹھے ہیں، چاہے محسود ہیں، ہم کبھی اپنے آپ کو پٹھان کہلاتے ہیں، کبھی سندھی، کبھی پنجابی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، تو ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا نہیں؟ ہمارے اصل مسئلے مسائل جو ہیں ان سے نکلنے کے لیے ہم نے ابھی تک کوشش کیا کی ہے، اور کیا ہم ہمیشہ نسلی، زبانی، لسانی بنیادوں پر ہی تقسیم رہیں گے اور پاکستان کی بات کب کریں گے؟ اور دہشت گردی جیسے عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستانی قوم کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ کیا ابھی تک ہم گروہوں میں اور مختلف قومیت کی بنیاد پر ابھی تک بٹے ہوئے ہیں؟ اور لسانیت کی بھی اگر ہم باتیں کرتے ہیں، ملکی معاملات کا ذکر کرتے ہیں، چاہے کراچی ہو، چاہے بلوچستان ہو، وہ مختلف قسم کے واقعات اور دہشت گردی کے واقعات ہم روزانہ اس طرح کے دیکھتے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہماری قوم نے کیا لائے عمل اختیار کیا؟ اگر حکمرانوں کو تو ایک طرف ہم رکھ دیں، ہم بحیثیت قوم ہمارا کیا اس میں کردار ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں زید حامد صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ ملتان سے ہمیں جوائن کریں گے مفتی عبدالقوی صاحب، چیئرمین مدارس اہل سنت ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ سرورت اجاز قادری صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کریں، ویڈیو لنک پہ سربراہ ہیں سنی تحریک کے، آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں حسن نثار صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ زید حامد صاحب، ابھی ایک جرنیل کے الفاظ ہم نے آپ کو سنائے جنہوں نے نشے کی حالت میں ہم نے دیکھا انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، انہوں نے اسلام کا نام بھی لیا، اور انہوں نے کہا کہ فتح سے امکنار ہوں گے، جہاد کا ذکر بھی کیا۔ تو ہم تو ہمیشہ ہماری قوم ایسے نعروں سے اور جب مشکل میں پڑتے ہیں تو اسلام کا سہارا لے کر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، تو ابھی بھی کیا ایسے ہی ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے، ابھی تو ہمارے حکمران اسلام کا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں۔ آپ اگر اس وقت کے پاکستان کے المیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو لارجر پرسپیکٹو میں سمجھیے۔ جو کچھ مسلم مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، لیبیا کو توڑ کر الگ کر دیا گیا، مصر میں بغاوت برپا ہے، سیریا کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سوڈان 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سب کچھ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے پاکستان میں 11 سال پہلے شروع ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان، اس پر سایہ خدائے ذوالجلال یقیناً ہے کہ 11 سال کے تصادم کے باوجود ابھی تک یہ پاکستان اپنی سرحدیں بھی محفوظ ہیں، ہماری فوج، مسلح افواج، ہمارا تشخص، ایٹمی اثاثے، اور یہ ملک ٹوٹ نہیں رہا ان سے۔ جو کچھ
کچھ آپ دیکھ رہی ہیں یہ اس لارجر بڑے کھیل کا حصہ ہے جسے ہم 4th جنریشن وار کہتے ہیں. جو جنگ آپ پہ مسلط کی گئی ہے اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوگوسلاویا کو دیکھیے. یوگوسلاویا ایک 5ویں بڑی فوجی طاقت تھا دنیا کی جس کو 3 سال میں توڑ کر انہوں نے بوسنیا، کروشیا، سربیا، مونٹینیگرو اس میں تقسیم کر دیا. ایک سول وار برپا کرائی قومیت، لسانیت، فرقہ واریت کی بنیاد پر. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ہم ہمارے یہاں تو دیکھیں ٹوٹنے کی بات بار بار کرتے ہیں. یہ تو ایسٹ پاکستان میں آپ نے نام لے سکتے ہیں، آپ نے ایسٹ پاکستان کی مثال دی ہے نا. ابھی ایسٹ پاکستان کی مثال میں جب یحییٰ خان کی تقریر آپ نے سنائی تو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ان کے مقابلے پر شیخ مجیب الرحمان تھا جس کی فنڈنگ مکتی بانی، جس کے ملیٹنٹ گروپ تھا جو پاکستان توڑنا چاہتا تھا. پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 میں یہ صاف لکھا ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو پاکستان کی نظریاتی اساس پر یقین نہیں رکھتی وہ الیکشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ جب ان تمام جماعتوں کو، جس کا ایک کا سربراہ یہ کہتا ہے انڈیا جا کے کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی بدترین غلطی ہے، دوسری مذہبی جماعت کے سربراہ ان کے والد صاحب نام لے سکتے ہیں، نام آپ لے سکتے ہیں. ایم کیو ایم کے چیف الطاف حسین انڈیا جا کر کہتے ہیں پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے. نظریات پاکستان کے آئین کے تحت ایم کیو ایم پاکستان کے الیکشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ نظریاتی اساس کو رونتے ہوئے جاتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ پارلیمنٹ میں اعلان کرتے ہیں، یہ جو ہے ان کے والد، کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں. مفتی محمود صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی سرحدی گاندھی کہلاتے ہیں یہ لوگ. ولی خان عبد الغفار خان ساری زندگی پاکستان توڑنے کی کوشش میں، پختونستان بنانے کی کوشش میں. آج یہ حکومت اب کون پوتر کون ہے، صاف ستھرا کون ہے ایسا پولیٹیشن جو پاکستان کو بچائے گا؟ اور جو بات یہ کریں کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ 1965 میں اور 71 میں جب پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ تاشقند معاہدہ ہو یا قرارداد پھاڑی جاتی ہو جا کے یونائیٹڈ نیشنز میں، اس وقت فورن منسٹر بھی ذوالفقار علی بھٹو تھے. تو اب یہی ساری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، جے یو ہو، اے این پی ہو، یہ اگر پاکستان پر حکومت کر رہی ہیں تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اس بات پہ کہ یہ فساد ہمارا داخلی ہے؟ داخلی نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتیں، ان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہ مہن فروختن و چرزاں فروختن ملک کی آبرو بیچ چکے ہیں اور بڑی سستی بیچی ہیں. بڑی سستی آبرو انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچی. اور لیکن پھر ہمارے علماء دین کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم پاکستان کا نام ہے، مسلمان ہیں ہم سب. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے پڑا ہے اور اس کی گردن کاٹ رہا ہے، تو یہ پھر کون سا پاکستان ہے؟ کیسا پاکستان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ان 30 سالوں کا اگر ہم ذکر کریں، 70 سے لے کر 2011 تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان میں ہم نے کیا سبق سیکھا اور کیا آگے بڑھنے کا ہمارا راستہ ہے، اور جو مختلف قسم کے بحرانوں میں ہم پھنس چکے ہیں، سے نکلنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ یہ 30 سال تو ہم نے ایسے ہی گزار دی، کیا ہم آگے بھی اسی طرح سے گزاریں گے؟ دیکھیے آپ کو یہ فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا. آگے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. جس طرح پورے مڈل ایسٹ کو جیسے ہم نے کہا ری شیپ کیا جا رہا ہے، پاکستان اگر اس وقت کریکٹیو میجرز نہیں لے گا تو اللہ نہ کرے ہمارا انجام بھی پھر یوگوسلاویا یا مسلمان. تو ہمیں کن فیلڈز میں لینا پڑے گا؟ کن فیلڈز میں؟ ایک بات بڑی واضح کر لیجئے، پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک عدل کے بغیر نہیں چل سکتا. آپ جسٹس نافذ کریں. قرآن کہتا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے. قصاص کا مطلب ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال. آپ قصاص نافذ نہیں کریں گے، پاکستان میں عدل کا نظام نہیں ہوگا، اس کے بعد ہر قسم کی انارکی ہوگی. عدل کا جو متضاد ہے وہ انارکی ہے، یا عدل ہوگا یا انارکی ہوگی. لیکن اس عدل کے لیے، اگر عدل کا ہم ذکر کریں، آزاد عدلیہ کے لیے ہماری پوری سول سوسائٹی، وکلا، میڈیا، ان سب نے مل کر جدوجہد کی. یہی بات آپ سمجھ لیجئے. خود پچھلے 11 سال سے پاکستان حالت جنگ میں ہے. پاکستان کے خلاف ایک امپوزڈ وار ہے. ہماری آرمی ہائی انٹینسٹی جنگ لڑ رہی ہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر. اس کے باوجود ایک دہشت گرد کو بھی پاکستان کے عدالتی نظام نے سزائے موت نہیں سنائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ وجہ کیا؟ عدالتیں ڈرتی ہیں دہشت گردوں سے. عدالتی نظام کولیپس ہو چکا ہے. عدالتیں بھی دہشت گردوں سے ڈرتی ہیں، پولیس دہشت گردوں سے ڈرتی ہے. لہٰذا پولیس پروسیکیوشن کا کیس نہیں بناتی. ججز کے سامنے اگر صحیح کیس آتا ہے تو جج اپنے بچوں کی جان کے خوف سے اس کو بری کر دیتے ہیں. دونوں طرف معاملات ہیں. عدالت نظام کولیپس پکڑتے ہیں تو یہ فوج کا کام ہے کہ کورٹ مارشل کر کے ان کا حساب کتاب کرے. یہاں پر حکومت کی سطح پر بھی اور عدلیہ کی سطح پر بھی ایک کنفیوژن ہے، اور دونوں ادارے پاکستان کے دو بڑے بڑے ستون ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری اس وقت ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. اگر اور نتیجہ اس کا یہ ہے
کہ ایگزیکٹو یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے، جنگ ہے تو ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر ملک میں، بڑی سے بڑی ڈیموکریسی میں بھی ہمیشہ جنگ کی حالت میں ایمرجنسی ایکٹ اپلائی کیے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم ایمرجنسی کی صورتحال میں یہاں تک آ جاتے ہیں، جمہوری حکومت ہے، ہم نے جمہوریت بڑی قربانیوں سے دی اور اس کو ہمیں چلانا پڑے گا۔ بھٹو جیسا الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی مارشل لا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے جا کے، وہ اس لیے کہ جب حالات خراب ہوئے تو انڈیا جیسی جگہ پہ اندرا گاندھی نے بھی ایمرجنسی لگائی، مارشل لا لگایا۔ پوائنٹ از کہ جمہوری حکومت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب یہ ہم زمانہ امن میں نہیں ہیں۔ دوسری طرف عدلیہ کو اگر آپ کتنے ایکسپیریمنٹ اور کریں گے، 11 سال سے جب عدلیہ کے ایک جج نے بھی فیصلہ نہیں کیا تو یہ سپریم کورٹ کو، پاکستان کے ایگزیکٹو کو، پارلیمنٹ کو یہ پھر اجازت دینی پڑے گی آرمی کو کہ آپ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کریں، فوجی عدالتیں بنائیں۔ آپ اس طرح اگر چلاتے رہیں گے تو نہ تو عدالتیں سزا دے رہی ہیں، نہ عدالت فیصلہ کر رہی ہے، اور پھر آپ نے کوئی میڈیا انفارمیشن پالیسی نہیں بنائی کہ جو قوم کو یہ بتا سکے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ملک ابھی تک امن کی آشا پہ چل رہا ہے، ملک ابھی تک اس معاملات پہ چل رہا ہے کہ ہم نے ہندوستان سے دوستی کرنی ہے۔ تو لیکن پھر ان معاملات کا اگر ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، عدالتوں کا ذکر کریں، ایگزیکٹو کا کریں، جوڈیشری کی بات کریں، میں مفتی صاحب سے بھی بات کرتی ہوں۔ مفتی صاحب، ان بہت سارے بحرانوں میں ہم گھر چکے ہیں، ان سے باہر نکلنے کا راستہ کیا؟ اور بار بار ایک ہی ہم سوال کرتے ہیں، ان سے ہمیں باہر نکالے گا کون؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں ایک ہی حل سمجھتا ہوں کہ ہمیں منافقت چھوڑنی ہوگی۔ مجھ سے داری پوری نہیں کرے گی تو اس کے بعد ملک میں دہشت گرد گروہ، قومی لسانی گروہ اور انارکی پھیلے گی۔ اس کی اصلاح اوپر سے ہوگی۔ آپ یہ توقع علماء سے، ایک توقع سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے نہیں کر سکتے۔ ملک میں آپ کو عدل نافذ کرنا پڑے گا، ایک ریاست ہے۔ ہم آپ کو صاف بتا رہے ہیں، یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے، یہ سارے اس تمام فساد کی بنیاد یہ حکومت ہے۔ 2007 کی یہ ڈیموکریسی لائی پاکستان میں اس طرح گئی تھی جس طرح مصر میں اب ڈیموکریسی لائی جا رہی ہے، لیکن کرپشن اور دہشت گردی ہے۔ نہ اس ملک میں عدالتیں اور ایگزیکٹو کرپشن ختم کر سکے ہیں، نہ دونوں مل کر دہشت گردی۔ یہی بات ہے، دہشت گردوں کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو عدالتیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر ہم دوسری بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دینی جماعتیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ میں یہی جواب لوں گی مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ قادری صاحب نے بہت ساری تلخ باتیں بھی کی اس حوالے سے، اور دہشت گردوں کا ذکر کرتے ہیں کہ عدالتوں سے سزا ان کو نہیں ہوتی، وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ الزام لگتا ہے کہ مختلف دینی جماعتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اس وقت۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ دونوں علماء دین، میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کروں گی۔ مفتی صاحب، ثروت اعجاز قادری صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ شناخت کی ہم نے بات پوچھی تھی، وہ اس کا جواب مجھے ابھی بھی نہیں ملا، اور ہم جا کس طرف رہے ہیں، ڈائریکشن ہماری مختلف، ہم چیزوں میں پھیل چکے ہیں۔ 30 سیکنڈ میں جواب جی۔ پاکستان ہمیں ریکلیم کرنا ہوگا انہی لائنز پر جن پر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیا تھا۔ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن ڈیفائنڈ ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس آبجیکٹو ریزولوشن اب ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ کوئی طاقت جو پاکستان کے آئین کو انفورس کر سکتی ہے، چاہے وہ فوج ہو چاہے پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہو، اب ان کو موو کرنا پڑے گا۔ ہم زیادہ عرصے اس خرافات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان will not sustain this kind of anarchy۔ لیکن اس انارکی سے ہمیں باہر نکلنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، اور اس موقع پر ہم فوج کو براہ راست ہم فوج سے اب کہیں گے، یہ طاقت ہم نے کس کے خلاف استعمال کی؟ ہمیں طاقت سب سے پہلے پاکستان کے ایگزیکٹو کو درست کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں فیصلے نہیں ہو رہے، پاکستان کی فوج کو سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر اس وقت پاکستان کے آئین کو انفورس کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پاکستان کی ریاست اللہ بہت شکریہ زید حامد صاحب۔ آج ہم نے پروگرام میں گفتگو کی، پاکستانی سوچ کی ہم نے بات کی، ہم نے اپنی شناخت ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ہم جو مختلف بحرانوں میں پھنس چکے ہیں، چاہے رنگ و نسل اور مذہب میں ہم ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے جو بات کی، جو ڈیبیٹ بھی کی، اور اس میں ایک چیز ہمیں نظر آئی، جو ایک سوال میں نے اٹھایا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں یا نہیں، اور اس تشخص کو ہم کیسے برقرار رکھیں گے اور کس طریقے سے اس تمام تر چیز کو سامنے لائیں گے۔ لیکن اس سوال کا جواب مجھے بڑی معذرت کے ساتھ علماء دین سے جب ہم نے گفتگو کی، اس سوال کا جواب نہیں ملا، اور گفتگو منافقت اور مشرکیت کی طرف نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی